بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ادھر طائف سے واپسی پہ احرام باندھ چکے ہیں، تو 3 باتوں کا یہاں مشاہدہ ہوا، تو ان کا میں ایک ایک کر کے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابھی آپ کو یہاں آواز آ رہی ہو ریکارڈنگ سراؤنڈنگ کی، تو تلبیہ پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی، ہر منٹ میں لوگ نکل رہے ہیں۔ ادھر سے بھی ابھی کتنے یہ درجنوں لوگ نکلے نیت کر کے مسجد کے اندر سے، تلبیہ پڑھنے کی آواز حاجی مرد کی نہیں آتی ہے الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ اونچی آواز سے، مناسب اونچی آواز سے مردوں کو پڑھنا چاہیے، عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، لیکن آج کل مرد بھی عورتوں جیسی آواز سے پڑھ رہے ہیں شاید۔ بہت سارے احباب جب احرام کی چادر باندھنے لگتے ہیں نا، نیچے والی چادر، اس میں وہ ناف کو نہیں چھپاتے۔ ناف سطر میں ہے، اس کو چھپانا بڑا ضروری ہے۔ بعض احباب کی وہ بھی نظر آتی ہے، سطر جو ہے نا وہ کھلتا ہے، مناسب نہیں ہے، ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو جب بھی احرام باندھیں تو ناف کو چھپایا جائے۔ تیسری چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بعض حاجی حضرات، عمرہ کرنے والے حضرات، وہ مسجد سے نکلتے ہی استباح کر لیتے ہیں۔ استباح کیا ہوتا ہے؟ یہ میں ویسے دکھا رہا ہوں، اس کو خالی کر کے ادھر سے ڈال دینا چاہتا ہوں۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ یہ یہاں سے نہیں کرنا، یہ پاکستان سے نہیں کرنا، یہ کہاں سے کرنا ہے؟ یہ جب مطاف میں ہم پہنچ جائیں طواف کرنے کے لیے، اس وقت استباح کرنا ہے، اور 7 چکر پورے کر کے استباح مکمل کر دینا ہے۔ 2 رکعت جو بعد میں پڑھنی ہے وہ بھی استباح کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ لاہور میں مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم استاد الحدیث ہے جامعہ شرفیہ کے، ایک دفعہ انہوں نے کسی کو کہا کہ بھئی آپ نے استباح کر لیا، یہ تو وہاں جا کے کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا جی حاجی لگنا بھی تو چاہیے نا۔ تو کہا حج کرنا ہوتا ہے، عمرہ کرنا ہوتا ہے، لگنا نہیں ہوتا۔ اللہ عافیت رکھے جی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔